بہت پیارے بچوں، میرے آج کے ہیروز، سپر ہیروز، السلام علیکم۔ آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے سرگودا آ کے۔ مجھے ابھی میرے گاڑی میں محسن رانجھا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 1 سال میں سرگودا کا آپ کا یہ 4تھا وزٹ ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو بچوں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا حق آپ کو دینے کے لیے مجھے بار بار چل کے سرگودا آنا پڑا تو میں آؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو، میں نے دیکھ لیا، میں ابھی آپ سے یہ پکچر لیتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ بچیوں نے کہا کہ وہ مجھے ہگ کرنا چاہتی ہیں۔ I know that میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ایک ایک بچی کو ہگ کروں، ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو ایک ورچوئل ہگ۔ بچوں میں آپ سب کو، اچھا میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ نے اتنی گلوریس، اتنی جو ہسٹورک فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اور ابھی جو بچوں نے قومی ترانہ پڑھا اور جن بچوں نے وہ ملی نغمہ پڑھا، اپنی ٹیچر کی مدد سے انہوں نے وہ لکھا، تو مجھے یہ احساس ہو گیا، میں جب وہ سن رہی تھی، میں جب اس کے الفاظ دیکھ رہی تھی، تو مجھے لگا کہ میرے ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہت سٹرونگ اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آپ جانتے ہو کہ جو آپریشن ابھی جو جنگ ہم نے جیتی ہے انڈیا سے، اس کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ۔ تو بیان المرصوص جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، جس کو انگریزی میں مولٹن لیڈ وال کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، جس کے لیے میں آپ سب کی طرف سے آج اس پورے سرگودا یونیورسٹی میں ہونے والے سرگودا ڈویژن کے تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے جو یہاں موجود ہیں اور یہاں نہیں موجود، ہم سب کی طرف سے افواج پاکستان کو، پاکستان ایئر فورس کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، پولیس، رینجرز اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ریسکیو سروسز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہم دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اگر نیت اچھی ہو، جذبہ سچا ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزے کر دیتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ معجزہ ہوا ہے۔ میں بچوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم خود اپنے وطن پہ یقین نہیں رکھتے، ہم خود اپنے وطن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو مایوسی پھیلاتی ہے۔ تو اگر ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے شکست فاش دی ہے، ان کے رافیل طیارے ہم نے اپنے JF تھنڈر سے گرائے ہیں، تو اس ملک کا جو پوٹینشل ہے وہ صرف آپ ذرا اپنے اوپر اس سوچ کو طاری کر کے دیکھو۔ اس ملک کا جو پوٹینشل ہے، اس ملک کے جو ٹارچ بیئررز ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو فلیگ ہولڈرز میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگ اس ملک کا مستقبل۔ اور میں ایک بات بتاؤں، دھیان سے میری بات سننا، کہ اصل جو اس ملک کا بنیان المرصوص ہے نا، مولٹن لیڈ وال، وہ آپ سب ہو۔ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے اگر دیکھے تو اس کو اس مولٹن لیڈ وال کے سامنے سے، آگے سے اس کے اوپر گزرنا ہوگا۔
آج میں جب سرگودا میں داخل ہوئی تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھا جو تکمیل کے مراحل میں ہے بچوں. اور میں جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بننے کے بعد سرگودا آئی, وہ اوائل کے دن تھے, شروع کے دن تھے, تو میں سرگودا DHQ گئی. وہاں میں نے دیکھا کہ جو دل کے مریض تھے, سیریس ہارٹ پیشنٹس, کارڈیک پیشنٹس, وہ ایک چھوٹی سی وارڈ میں پڑے تھے اور یقین مانو کہ بیسک جو علاج تھا سوائے اس کے ان کو کوئی کارڈیالوجی کا ایڈوانسڈ علاج مہیا نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ کارڈیالوجی کے پیشنٹس یہ چھوٹی سی وارڈ میں کیوں پڑے ہیں؟ ڈسپرین ایسپرین سے ان کا علاج ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرگودا میں کوئی کارڈیالوجی کا, دل کے امراض کا ہسپتال نہیں ہے. اور مجھے پھر یہ پتہ چلا ٹو مائی اٹر ہارر کہ پورے سرگودا ڈویژن میں, خوشاب میں, بھکر میں, میاں والی میں, سرگودا میں کہیں بھی دل کے امراض کا کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے. تو میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا اور آج چند ماہ کے اندر اندر الحمدللہ آلموسٹ جو آپ کا سرگودا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, وہ تقریباً مکمل ہوا ہے. اور آپ یقین کرو کہ مجھے سرگودا آ کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں اکثر تیسرے چوتھے دن اس کا ورچوئل ٹور اپنے فون پہ کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے. اور اسی طرح یہ جو ابھی میں ایک فلائی اوور کا انوگریشن کر کے آئی ہوں, وہ ایک سرگودا کا دیرینہ مسئلہ تھا اور وہاں پر بہت ضرورت تھی اس فلائی اوور کی. کئی سال سے صرف نام سنا تھا, وہ بنا نہیں. 8 مہینے کے اندر اندر آپ کا وہ فلائی اوور ہم نے کمپلیٹ کر دیا ماشاءاللہ. آج اس فلائی اوور کے اوپر سے نواز شریف فلائی اوور اس کا میں نے نام رکھا, اس کے اوپر سے میں خود آج میری گاڑی پورا میں نے ڈرائیو کیا اس کے اوپر دیکھنے کے لیے کہ کیا کوالٹی ہے اس کی. اور چاہے سرگودا سٹی ہو, سرگودا ڈسٹرکٹ ہو, چاہے میاں والی ہو, چاہے خوشاب ہو, چاہے بھکر ہو, لیا ہو, کوئی بھی ہو, میں نے کل پلانز اپروو کیے ہیں ان تمام شہروں کی بیوٹیفیکیشن کے اور اربنائزیشن کے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ ہم ایک ترقی یافتہ زمانے کے لوگ ہیں, ان کو بھی وہی سہولیات میسر ہوں جو باقی سب کو میسر ہے, جو لاہور, پنڈی, اسلام آباد میں لوگوں کو میسر ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن کا ہر شہر, انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اربنائزڈ ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں کو جن کے پاس وسائل کی کمی تھی ان سب کو ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں. میں آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو ٹوڈے ماشاء اللہ کہ آپ کو ہونہار اسکالرشپس بھی ملے ہیں, آپ کو لیپ ٹاپس بھی ملے ہیں, اور آپ نے اپنی اسپیچز میں, اپنی ٹاکس میں, اپنی ویڈیوز میں, اپنی ٹک ٹاکس میں میرا شکریہ ادا کیا. بچوں, یہ بات میں آپ کو دل کی فرام دا کور آف مائی ہارٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا, یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے. یہ آپ کی بریلینس کی وہ ایکنالجمنٹ ہے جو آپ کو ملی ہے, یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملا ہے اور ملنا چاہیے تھا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پنجاب کا کوئی بیٹا اور پنجاب کی کوئی بیٹی اب اس لیے تعلیم سے محروم نہیں رہے گی کہ اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کے خاندان کے پاس یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور میں نے 30,000 بچوں سے ہونہار اسکالرشپ جو ہے وہ شروع کیا فرسٹ ایئر کے بچوں سے. تو مجھے یہ میسیجز آئے تھرو رانا سکندر جو آپ کا ایجوکیشن منسٹر ہے, مجھے اس سے میسیجز آئے کہ بچے کہہ رہے, اور میں جہاں جاتی تھی مجھے یہ آواز آتی تھی کہ 2nd ایئر اور 3rd ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے. تو پھر ہم نے اس 30,000 سے اس کو بڑھا کے 50,000 کر دیا ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرورت 50,000 سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ نیکسٹ ایئر
کمنگ فائنینشیل ایئر اس کو میں اور بھی اس نمبر کو بڑھاؤں گی. ابھی ایک بچی جس کو لیپ ٹاپ ملا ہے, میں نے اس کو پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگی میرے والد مزدور ہیں. مزدور ہیں. تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہوئی ہے ان کے لیے فی دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے لیے گیجٹس لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے اتنے بچوں کے پاس گیجٹس ہیں. اور ہم بھی جب بھی ہمیں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, ہم جلدی سے اپنا فون کھولتے ہیں اور گوگل کرتے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جن بچوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کو انٹرنیٹ پیکیجز بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں, ان کے لیے میرا تو دل کرتا ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں وہ سارے آپ کی جھولیاں میں ڈال دوں. اور میں نے جو بہترین لیپ ٹاپ ہو سکتا تھا آپ کے لیے, تاکہ آپ کو اپنی اسائنمنٹس میں, اپنی ریسرچ میں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور آپ کو تنگی نہ ہو. اس لیے میں نے کوشش کی ہے میرے بچوں کہ آپ کو بہترین جو لیپ ٹاپ ہے میں دوں, اور اس کے اندر جو ہے جو بھی ہم ایڈ کر سکے ہم نے کیا. اور اسی طرح تقریباً 18,000 الیکٹرک بائکس جو ہے وہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو جا چکی ہیں. اب میں کوئی ایسا سلوشن ڈھونڈ رہی ہوں کہ چارجنگ سٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ لگ جائیں اور وہ بائکس میں زیادہ سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو دے سکوں انشاءاللہ تعالی. اور بچوں صرف یہ نہیں ہے, اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس صرف اس سال کے لیے انشاءاللہ تعالی 5 سال میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس ہم دیں گے. ایک ٹیشو پیپر منگا دیں پلیز. اور یہ رانا سکندر صاحب کھڑے ہیں, آپ کے ایجوکیشن منسٹر. میں دیکھتی ہوں کہ بچے کس طرح سے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس نے محنت کی ہے. یہ فرسٹ ٹائم منسٹر ہے, لیکن اس نے ایجوکیشن میں جتنی محنت کی ہے, میں رانا سکندر کو اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. آپ سب کی طرف سے, اپنی طرف سے شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. ویل ڈن رانا, مائی چلڈرن اینڈ آئی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو. شاباش, کیپ اٹ اپ. اور بچوں, اور میں صرف یہاں پر بات نہیں ختم کر رہی, آپ اسکول سے آگے نکل آئے ہو, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آ گئے ہو, لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ بھی انہی مراحل سے گزر کے آئے ہو. آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوگا, وہ اسکول میں پڑھتا ہوگا, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ود ان دا نیکسٹ 6 months میں نے رانا کو 110 بلین روپیہ دیا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پورے پنجاب کے اندر کوئی سرکاری اسکول ایسا نہ رہے جس کے اندر کمروں کی, کلاس رومز کی شارٹیج ہو. 50,000 نئے کلاس رومز ہم کنسٹرکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال, تاکہ میرے کسی بچے کو, میرے کسی بیٹے کو, میرے کسی بیٹی کو برآمدے میں یا گھاس میں, دھوپ میں بیٹھ کے نہ پڑھنا پڑے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, کچھ ایسے اسکول ہیں جن میں ٹوائلٹس تک بھی نہیں ہیں, اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بچے ہوں گے جو انہی اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں. تو اس سال کہ اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ٹوائلٹ کی فیسلٹی, پینے کے پانی کی, صاف پانی کی فیسلٹی موجود نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ اس سال کے بعد کوئی اسکول پنجاب میں ایسا نہیں ہوگا, میرے پاس 49,000 پلس اسکولز ہیں, کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس میں فرنیچر کی کمی یا فرنیچر کی شارٹیج ہوگی اور بچوں کو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا وعدہ ہے, میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں. اور میرے بارے میں اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جو وعدہ کرتی ہے پورا کرتی ہے, کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. اور اس سال رانا کتنے سکولز میں ہم کمپیوٹر لیبز دے رہے ہیں؟ اس سال انشاءاللہ تعالی 6,000 سکولز میں ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ AI اور کمپیوٹر لیبز دینے جا رہے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کریکولم ہے وہ میں بہت چھوٹی کلاسز سے ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.
میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرا سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کسی بھی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے سے کم نہ ہو. اور میں صرف اپنے بچوں کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی, میں اپنے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. اور جب آپ پڑھ چکو, آپ کی انشاءاللہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, آپ کو ڈگریز ملیں گی, تو آپ میں سے کوئی اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے, اپنی فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر ونر بننا چاہتا ہے, اپنی فیملی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے وہ تمام سہولیات موجود ہوں جس میں آپ اپنا دنوں میں بزنس کھڑا کرو, اور نہ صرف خود کماؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کما کے کھلاؤ, تاکہ آپ کی نظر کسی کے سامنے نہ جھکے, آپ کا سر کسی کے سامنے نہ جھکے, آپ کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلایا جائے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کا کام صرف بچوں کو اسکول اور کالج میں پڑھانا نہیں ہے. ریاست جس طرح ماں اپنے بچے کو یوں اپنے پروں کے نیچے لے کے ان کی حفاظت کرتی ہے, ان کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے, آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی ماں یہاں پر کھڑی ہے وہ آپ کے لیے دن رات ایک کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ جانتے ہو ابھی 3 مہینے پہلے میں نے آسان کاروبار فائنانس جو اسکیم ہے اس کے لیے میں نے شروع کی. 3 مہینے میں آپ جانتے ہو 1,10,000 کاروبار کے قرضے, 60 بلین روپیز ورتھ قرضے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے, اور 55,000 نئے بزنسز جو ہیں وہ 3 مہینے کے اندر اندر شروع ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کل میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے کل میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, تو ان کو میں پچھلے سال کے تمام جو میرے پروجیکٹس ہیں ہمارے اور اگلے سال کا پلان ہے وہ میں ان سے شیئر کر رہی تھی. تو 2.5 گھنٹے مجھے لگے اپنے پچھلے پورے سال کی کارکردگی کو سمرائز کرنے میں. ابھی ایک بچی نے کہا کہ وہ بھی, اس کا بھی دل کرتا ہے, وہ انسپریشن لیتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. تو میری یہ دعا ہے کہ میری ہر بیٹی کچھ نہ کچھ بنے, وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. ایک خاتون چیف منسٹر پنجاب, پہلی پنجاب کی خاتون چیف منسٹر آئی ہے, یہ میری تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹی چاہے, بیٹی بہادری اختیار کرے, تو اس بیٹی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے بچوں, مجھے بھی روکنے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی, وہ ایک الگ کہانی ہے. جیلوں میں ڈالا اور زندانوں میں ڈالا, ڈیتھ سیلز میں ڈالا, لیکن آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ کہاں ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننا ایک بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے, اس کے بہت اعزاز کی بات ہے. لیکن چیف منسٹر بننا ایک بہت مشکل کام بھی ہے, کیونکہ جنہوں نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آج کس گاڑی میں بیٹھنا ہے, میں نے آج کون سا بزنس ڈیل کرنی ہے, میں نے آج کہاں جا کے اپنا جو پرومیننس گین کرنی ہے, تو پھر تو یہ بہت آسان کام ہے. جیسے 2018 سے لے کے 2022 تک یہ سب جو آج وسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پیسے آپ کہاں سے لا رہی ہیں, پنجاب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. پنجاب کے پاس پیسہ وہی ہے جو پنجاب کے پاس پچھلے کئی سالوں سے تھا. پنجاب کے پاس آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے, اب جیبوں میں نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت مشکل کام بھی ہے. رات کو مجھے بہت مشکل سے نیند آتی ہے جب مجھے پتا ہو کہ میں نے جو 14 کروڑ عوام ہیں ان کی روٹی کا بھی خیال کرنا ہے, کہ ان کو روٹی سستی ملے, ان کو سبزیاں سستی ملے, ان کے بچے اسکول جائیں, جب وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں تو ان کو علاج اچھا ملے, جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کو پرائیویٹ ایجوکیشن جیسی اچھی ایجوکیشن ملے, ان کو اپنے کالج یا یونیورسٹی میں جانے کے لیے 10-10 جو کلومیٹرز پیدل چل کے نہ جانا پڑے, جن کو سر پہ اٹھا کے 1-1 کلومیٹر پانی نہ دور سے لانا پڑے.
تو میرا یہ چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بچوں. اٹس ناٹ گلٹس اینڈ گلیمر. آج جہاز میں سب کہہ رہے تھے کہ سب چھٹی کرتے ہیں, آپ چھٹی نہیں کرتی. میں نے جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, میرے بچوں نے شکایات کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتی. آفس سے گھر اور گھر سے آفس. ایک دفعہ میں نے چھٹی نہیں کی کیونکہ دل کرتا ہے چھٹی کرنے کو, آرام کرنے کو دل کرتا ہے, لیکن جب میں چھٹی اگر ویکینڈ پہ بھی چھٹی کر لوں تو میرا سارا دن گلٹ میں گزرتا ہے کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا. تو میرے بچوں, جس طرح آپ اپنے لیپ ٹاپ کو سنبھال کے رکھو گے کہ اس میں وائرس نہ آ جائے, اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے, اپنے ملک کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی وائرس نہ آ جائے, کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے. اور میں نے جنگ تو ہم نے اب جیتی ہے, لیکن میں جس دن سے ہونہار اسکالرشپس کے فنکشنز میں جا رہی ہوں, سیریمنیز میں جا رہی ہوں, میں نے ایک ہی بات آپ سے کہی ہے. میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ مجھے شکریہ نہ بولو, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو سر اٹھا کے لینا ہے. یہ آپ کا حق ہے, میرا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر. یہ آپ نے اپنی محنت سے, یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے, آپ کے ماں باپ کی محنت کی کمائی ہے, ان کی توجہ سے یہ آپ کو ملا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم مت اٹھانا. میں نے آپ سے صرف یہی کہا ہے کہ فتنہ اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہنا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان مت چلانا, کبھی اپنے ملک کو نقصان نہ ہونے دینا, نہ دینا کبھی, اور کبھی اپنی سرزمین کو شرمندہ نہ کرنا. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے. جو بچے ان کے بہکاوے میں آ گئے, وہ بچے آج جیلوں میں پڑے ہیں. ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے. اور ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہی ہوں. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو, لیکن ایک اپنی جو پولیٹیکل ایسوسی ایشن ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے میری بات دھیان سے سننا. جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے, یقین مانو وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں, وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی, اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. تو آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہمیں شخصیتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, اس کی کوئی بری بات نہیں ہے, ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے بھی ان کے خلاف میرے جو ایک اسٹرگل کا پیریڈ رہا ہے اس میں نے بھی اسٹرگل کی ہے. تو جو شخصیت ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھو کہ جن شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں, جو تنصیبات کو, جو آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں ان کو آگ لگائی گئی, ان کو نذر آتش کیا گیا, ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا. آج انہی جہازوں نے, اسی ایئر فورس نے, اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا. جن وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کیا, آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی. کیا آزادی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کا جو خواب ہے اس کو اپنی سڑکوں پہ ہم پورا کریں؟ یہ کون سی پاکستانیت ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں. مجھے تکلیف ہے ان بچوں کی,
ان کے ماں باپ سے پوچھو, جو کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے جیل میں پتہ نہیں میرے بچے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا. جو جب گھر میں سوتے ہوں گے رات کو تو سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں جیل میں اس کو پنکھا بھی اس گرمی میں ملا ہے کہ نہیں ملا. تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بچوں. یہ جو کچھ ہم ہیں آج اس ملک کی وجہ سے, اس مٹی کی وجہ سے, اس سرزمین کی وجہ سے, اور اگر ہم اس کے غدار ہیں تو ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں. اور ایک اور بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے سویلائزڈ نیشن ہم نے اپنے جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا ہمارے پاس اختیار ہے, اس کو ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں فیک نیوز کی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں, جو کردار کشی کی جاتی ہے, جو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی اس کے اوپر ایسا الزام لگا دو کہ اس بیچارے کی پگڑی داغدار ہو جائے, اس کو چور کہہ دو, اس کو ڈاکو کہہ دو, اس کو گندے الزامات لگا دو. تو ان باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. آپ کے ماں باپ نے آپ کی جو تربیت کی ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو کوشش کی ہے, اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دینا. پہلے تصدیق کرو پھر آگے بات کرو. اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی. اور ہم قلم اٹھائیں گے, پتھر نہیں اٹھائیں گے. ہم لیپ ٹاپس اٹھائیں گے, ہم بندوقیں نہیں اٹھائیں گے. ہم پاکستان کے ہوں گے, کسی فتنے اور کسی سازش کے نہیں ہوں گے. اور میرے بچوں, میں آپ سے آج یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہونہار اسکالرشپس, یہ لیپ ٹاپس, یہ الیکٹرک بائک, اسکوٹیز, یہ صرف آغاز ہے. اگلے 4 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ نے موقع دیا, تو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ آپ کے مستقبل کو روشن کریں گے, آپ کے ہر خواب جو آپ نے دیکھے, جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دیکھے, وہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میرے پنجاب کے اندر کوئی بھی بچہ یا بچی ایسی نہ رہے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے, کیونکہ ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی گھر میں پیدا کیا ہے وہاں فائنینشیل کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور چیزوں میں ہو سکتی ہے, لیکن تعلیم اس سب کو ایکولائز کر دیتی ہے, برابر کر دیتی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی جو برابری کی سطح پر سر اٹھا کر آپ اپنے ملک کا نام روشن کرو, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو, اور اپنے لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بناؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور مجھے ذرا یہ بچوں بتا دو, مجھے یونیورسٹی آف میاں والی کہاں ہیں؟ اچھا, ایک میاں والی سے مجھے یاد آ گیا, میں ایک ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی, میری ٹیم نے مجھے بھیجی کہ کوئی خیبر پختونخوا سے ڈی آئی خان سے میاں والی آیا, تو اس نے ایسے فون پکڑا ہوا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم میاں والی آتے ہیں تو میاں والی کو دیکھتے ہیں تو میاں والی میں سڑکیں بن رہی ہیں, میاں والی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وہ ایک انڈر پاس سے گزرا, وہ بڑا خوبصورت ہم نے لائٹوں سے سجایا تھا, تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو خوبصورتی آ رہی ہے میاں والی کے اندر, جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے, کوئی سڑک بن رہی ہے. اور ہم جب ڈی آئی خان جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اجاڑ بیابان میں آ گئے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ دوسرے صوبے بھی ترقی کریں, لیکن آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے, آپ کو بھی یہ خوشی ہونی چاہیے کہ دن رات کوئی ایسا شخص ہے جو دل و جان سے آپ کی خدمت کر رہا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا کدھر بیٹھی ہوئی ہے, اور یونیورسٹی آف بھکر, سرگودا میڈیکل کالج اور ایچ ای ڈی کالجز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ جو بھی میں کام کرتی ہوں, کیونکہ اس پاکستان میں 65% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, انڈر 35 ایئرز آف ایج ہے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کام بھی میں کرتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے آپ لوگوں کے یہ دمکتے چہرے ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہر کام, چاہے وہ ترقیاتی کام ہو یا ایجوکیشن کے لیے کوئی کام ہو, اس سب کے بینیفیشری آپ ہو, اور انشاءاللہ ہوگا ایسے. تو اپنے ملک پہ یقین رکھو, اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاؤ, اپنے ملک کے لیے بیان المرصوص اور ایک آہنی دیوار بنو. اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان کبھی نہیں ہوگا. تو میرے ساتھ مل کے سب بچے نعرہ لگانا پاکستان زندہ باد کا, میرے ساتھ مل کے. ریڈی؟ 1 2 3. پاکستان! میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آئی لو یو آل.